شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی، یعنی اس کی ناشکری کرتی ہے، ہر بات پہ کہتی ہے تم کیا کرے اب تک۔ یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، جب غصے میں آ جاتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، ان کی زبان پہ پہلی بات یہ نکلتی کہ آپ نے کیا کیا ہمارے لیے، سب کچھ کر لو آپ مگر یہی بولے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے مردو، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تمہاری ٹیڑھی پھسلی سے بنایا، کسی غیر کی نہیں، ہماری ٹیڑھی پھسلی سے بنایا، تمہاری ٹیڑھی پھسلی سے بنایا ہے، تم اسے اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اسی لیے وہ جس حالت میں ہے اسے ساتھ لے چلو۔ تو عورتیں بگڑ جاتی ہیں، مردوں کی سمجھداری یہ ہے کہ اس وقت ساتھ لے چلیں، خود نہ بگڑے۔ اور آج کل کے مردوں کو یہ عقل نہیں ہے، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، میں آج کل کے مردوں کی بات کر رہا ہوں، مطلب وہ جوان جن کی نئی نویلی شادی ہوئی، عقل ہی نہیں ہے ان لوگوں کو، کیونکہ بچپن سے سکھایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا، ماں باپ بتاتے نہیں کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا رہنا، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، کچھ بھی نہیں معلوم۔ ماں باپ کو اتنا معلوم، بیٹا پڑھو لکھو کام کاج کرو، ہم آپ کو پیسے لا کے دو، ہم غربت میں زندگی گزارے، تم خوب 4 منزلہ بلڈنگ بناؤ، 4 کار بناؤ، یہی سکھاتے ماں باپ، اور کچھ نہیں سکھاتے، نہ روزہ، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کم از کم میاں بیوی کا حق دینا تو سکھانا، وہ بھی نہیں سکھاتے، صبر کیسا کرنا یہ نہیں معلوم۔ تو جتنی عورتیں بے صبری ہوتی ہے غصے میں، اس سے زیادہ مرد بے صبرے ہو رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے 60 سے 70 بلکہ 80% نئی نویلی شادیاں ٹوٹ رہی ہیں یا پھر جھگڑے کا شکار ہے۔ دونوں گھر والے پریشان ہیں، لڑکے کے گھر والے بھی پریشان، لڑکی کے گھر والے بھی پریشان، اور مسلمان بچے نئے شادی شدہ دلہا اور دلہن کے کیس پولیس ناکوں میں ان کے ٹیبلوں پہ پڑے ہوئے۔ آپ اندازہ کر لیجئے، دیکھ لیجئے، پتہ چلے گا، سروے کر لیجئے، میں اپنے سروے کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کی جو محققین ہیں سروے کر چکے ہیں ان کی بات ہے۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس لیے کہ لڑکی تو صبر نہیں کرتی، لڑکا بھی صبر نہیں کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ بچیوں کو بتایا ہی نہیں گیا، ماں باپ نے اپنے بچیوں کو سکھایا ہی نہیں۔ جیسے ایک مرتبہ زندگی میں حج کرتے، 3 مہینے سے ٹریننگ لیتے، حج کیسی کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ کیمپ، یہ کیمپ، کتنے کیمپوں میں جاتے۔ شادی کرنے سے بھی پہلے علماء مولویوں کے پاس جا کے سیکھنا چاہیے۔ ماں باپ کا کام ہے اپنے بچوں کو لے جائیں، بھیجیں مولوی صاحب کے پاس، جاؤ بیٹا 3 مہینے بیٹھو ان کے پاس، بیوی کا حق کیا ہوتا، اولاد کا حق کیا ہوتا، ماں باپ کا حق کیا ہوتا، شادی کے بعد ہم پہ کیا ذمہ داری آتی، سکھانا چاہیے۔ آپ غور کریں، ایک بندر کو بھی کرتب دکھانے والا بند کمرے میں جب تک کرتب نہیں سکھاتا میدان میں نہیں لاتا، اور ہم اپنے بچیوں کو شادیوں کے میدان میں ڈھکیل دے رہے ہیں۔ ایک جملہ نہیں معلوم ان کو، شادی ہوتی کیا یہ نہیں معلوم۔ آج کل لوگ بچیاں کیا سمجھ رہے ہیں، شادی کا مطلب خواہش پورے کرنے کا نام ہے، یہ تو گدھے کتے بھی کر لیتے۔ انسان ہیں ہم، انسان سے بڑھ کر مسلمان ہیں۔ مسلمان کے ذہن و فکر میں اسلام نے شادی کا مطلب اور مفہوم کیا دیا ہے یہ جاننا تو چاہیے کم از کم، اس کا مطلب ہے نا، مفہوم معلوم ہے۔ حیوانوں کی طرح ہم نے بھی شادی کو اپنی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو کیا کریں گے بچیاں، لڑ لیں گے، جھگڑ لیں گے۔ تو آج بچیوں کو ماں باپ کیا سکھا رہے ہیں؟ بیٹا وہ تمہارے شوہر کا گھر ہے، جاتے ہی 2 دن میں تم اپنے گھر الگ بنا لینا، یہ بول دینا میں ساس کے ساتھ نہیں رہتی تو سسرے کے ساتھ نہیں رہتی، یہ سکھایا جا رہا ہے باضابطہ۔ اور یہ بولتے ہیں ماں یہ بولتی میں تمہارے کو کبھی گھر میں جھاڑو نہیں دی ہاتھ میں، تم کہیں بھی جا کے جھاڑو نہیں پکڑنا، کچھ بھی کرو جھاڑو ہاتھ میں نہیں لینا۔ اور ان کے گھر میں کھانا بنانا، 20 سال تک میں تمہارے کو چولہے کے پاس جانے نہیں دی، برتن دھونا نہیں سکھائے، تم وہاں جا کے کیسا پکاتے؟ یہ سکھا رہے ہیں ماں باپ، تو کیا ہوگا؟ رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ سکھانا کیا چاہیے تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عورتوں کو پہلے بچیوں کو یہ سکھاؤ شوہر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، شوہر کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ میں خالص احادیث سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی من گھڑت قصے واقعی نہیں سنا رہا ہوں، پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کی فضیلت اور مقام کیا ہے آپ کیا جانیں، ہم کیا جانیں، لیکن اس پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالتا، جبکہ وہ عورت اپنے شوہر سے بے نیاز بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے
بیوی کے تمام حق ادا کرنے کی ذمہ داری شوہر کو دیا ہے. وہ شوہر سے علیحدہ ہو جائے گی تو اس کی ذمہ داری کون پورا کرے گا؟ باپ کرے گا. کب تک کرے گا؟ یا بھائی کریں گے؟ کب تک کریں گے؟ باپ جب تک زندہ ہے تب تک کرے گا. بھائی اپنی شادی تک کریں گے، اس کے بعد ان کے اب تک بہن اپنے بھائی کے بلبوتے پہ پلے گی. اس کا سہارا شوہر ہے. یہ سمجھانے کی ضرورت ہے آج ہماری بچیوں کو. یہ نہیں سمجھایا جا رہا ہے، اس لیے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، ڈیوری کیسز چل رہے ہیں اور مسلمانوں کے فیصلے غیروں کے ٹیبلوں پہ رکھے گئے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے.